بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی امی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ گائز بات کریں گے پاکستان کی پولیٹکس کے حوالے سے، بالخصوص کراچی اور سندھ کی پولیٹکس کے حوالے سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے الیکشن کمیشن جو اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے 8 جو ہے فروری کو، کہ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے، اس حساب سے کراچی میں خاص طور پر کافی سیاسی گرما گرمی چل رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ سب کو معلوم ہے کہ جو ہے ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ کافی سرگرم نظر آ رہی ہے کراچی میں، اور سندھ کے شہری علاقوں میں جو ہے جلسے جلوس ان کے ہو رہے ہیں۔ کل بھی گلشن اقبال میں ایم کیو ایم پاکستان کا جلسہ ہوا، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ ایم کیو ایم لندن بھی جو ہے وہ کور کمیٹی جو ہے ٹیبل ٹاک کر رہی ہے، ان کو وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ بھی جو ہے اپنے جو ہے نمائندے بٹھائیں، یعنی کہ اپنے جو ہے الیکشن کے لیے جو ہے وہ اپنے ممبر بٹھائیں۔ اس بات کریں، پہلے چلتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کی جانب بات کرتے ہیں۔ کل گلشن اقبال میں جو ہے ایم کیو ایم پاکستان کا جلسہ ہوا، اور جلسے میں جو ہے مصطفیٰ کمال نے کافی جو ہے تاپڑ توڑ حملے کیے ہیں پیپلز پارٹی کے اوپر، اور مصطفیٰ کمال نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے 3 نکاتی ایجنڈا جو ہے وہ جو ہے سندھ گورنمنٹ کو جو ہے وہ پیش کر دیا ہے، اور 3 نکاتی ایجنڈے کو ماننا پڑے گا۔ اسی ایجنڈے کے تحت کراچی کی ترقی ہے، کراچی کے لوگوں کی خوشحالی ہے، کراچی میں جو ہے جتنے ترقیاتی کام جو رک گئے ہیں وہ ہونے ہیں۔ تو ساری چیزیں تو بھی یاد آ رہی ہیں، جو بھی ہے الیکشن قریب ہیں، ہونا چاہیے بالکل۔ پاکستان میں ترقی ہونی چاہیے، کراچی میں ترقی ہونی چاہیے، شہروں میں ترقی ہونی چاہیے۔ اور اس 3 نکاتی ایجنڈے میں جو ہے 3 جو ایجنڈے کیا شامل ہیں وہ ابھی تک ہم نے کچھ پڑھا تو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پھر ڈاکٹر جو ہے خالد محمود صدیقی جو ایم کیو پاکستان کے کنوینر ہیں، انہوں نے بھی جو ہے یہ خاصی لمبی چوڑی جو تقریر کی اور جو ہے تاپڑ توڑ حملے کیے سندھ گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر، کہ ہم نے 3 نکاتی ایجنڈا جو ہے وہ پیش کر دیا ہے۔ اگر اس 3 نکاتی ایجنڈے کو منظور نہیں کیا گیا تو ہم پھر بیوی بچوں کو لے کر کراچی کی سڑکوں پر آئیں گے اور پورا کراچی بند کریں گے۔ پھر صرف نیو کراچی، نارتھ کراچی، ناظم آباد، ڈیفینس، اور اس کے بعد لالو کھیت، لیاقت آباد، جتنے بھی جو اردو بولنے والوں کے علاقے ہیں یہ بند نہیں ہوں گے۔ پھر سراغ گوٹ بھی بند ہوگا، پٹھان بھی باہر نکلیں گے، کشمیری بھی باہر نکلیں گے، پنجابی بھی باہر نکلیں گے، سب کے سب ایم کیو میں شامل ہے۔ تو یہ خالد محمود صدیقی نے کہا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر فاروق ستار نے بھی کافی اچھا تانا مارا، اور انہوں نے یہ کہا کہ پچھلے 30 سالوں سے سندھ کی گورنمنٹ میں کبھی کون سا شاہ آ جاتا ہے وزیر اعلیٰ بننے کے لیے، کبھی کون سا شاہ آتا ہے، کبھی کون سا شاہ آتا ہے، ہمیشہ شاہ ہی آئے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بھی سندھ کی تاریخ میں اردو ایم کیو ایم کا وزیر اعلیٰ نہیں آیا، اردو بولنے والا کبھی نہیں آیا۔ تو بس یہ جو ہے بات چل رہی ہے جو سیاست کے حوالے سے چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے پھر ہم چلتے ہیں دوسری جانب، جو ہے ذرائع کے مطابق ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آج کل ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب کی جو ایم کیو ایم لندن، ان کی طرف سے بھی آج کل کافی میٹنگ وغیرہ بیٹھ رہی ہیں، اور وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ابھی تک بائیکاٹ نہیں کیا، کیونکہ جب بھی سندھ میں الیکشن ہوئے ہیں، اسمبلی الیکشن ہوئے ہیں، تو بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کی طرف سے جو ہے وہ بائیکاٹ کا اعلان ہوا ہے، اور بائیکاٹ جو ہے وہ دیکھا گیا کامیاب بھی ہوا، ان کا وہ کافی نقصان بھی ہوا ایم کیو ایم پاکستان کا۔ تو اب جو ہے بانی ایم کیو ایم الطاف حسین نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ ہم جو ہے اپنے امیدوار اس الیکشن میں بٹھائیں گے، اور امیدوار کا کیسے بٹھائیں گے، سب کو معلوم ہے کہ بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کے اوپر پابندی ہے۔ اس پابندی کے تحت انہوں نے پاکستان کی تمام عدالتوں میں جو ہے پٹیشن بھی دائر کی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک ابھی تو کوئی کامیابی ان کو حاصل نہیں ہوئی، کوئی ابھی تک جو ہے پٹیشن ان کی وصول نہیں کی گئی ابھی تک۔ پر وہ محنت تو بہت کر رہے ہیں کہ جو ہے ایم کیو ایم الطاف حسین گروپ جو ہے کافی محنت کر رہا ہے، ایم کیو ایم لندن کافی محنت کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ان کو بھی جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت مل جائے، اس کے اوپر سے پابندی ہٹ جائے۔ بہرحال جو بانی ایم کیو ایم الطاف حسین نے جو یہ اعلان کیا ہے کہ جو ہے وہ بھی اپنے امیدوار جو الیکشن میں بٹھائیں گے، بہرحال اس کی ابھی تک کچھ سمجھ میں نہیں آئی کہ آگے چل کے دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے، امیدوار بیٹھتے ہیں نہیں بیٹھتے ہیں۔ بہرحال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ کافی کامیاب ہو رہی ہے، کراچی کے اندر کافی جلسے کر رہے ہیں۔ کل گلشن اقبال میں جو ہے کامیاب جلسہ کیا، اس سے پہلے 4 جلسے ملیر میں، کورنگی میں جلسے کیے ہیں، وہ بھی کافی کامیاب ہوئے ہیں۔ ان کی کمپینی کافی زور و شور سے جو ہے وہ کراچی میں چل رہی ہے۔ تو اچانک سے جو ہے وہ دیکھا گیا تو ابھی کل جو ہے وہ ایک کانفرنس بٹھائی گئی ایم کیو پاکستان کی طرف سے، تو اس میں مصطفیٰ کمال صاحب کافی غصے میں نظر آیا، اور غصے میں انہوں نے کافی جو ہے وہ کافی غصے میں تقریر کی، دھمکیاں دیں، جو ہے وہ اگر انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن کے بعد اگر ہمیں باہر کیا گیا تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، پھر آپ ہمیں جانتے نہیں ہیں، جو بھی ہے وہ ویڈیو میں ہو سکتا ہے میں آپ کو دکھاؤں اس ولاگ میں، آپ دیکھیں گے تو پھر خود ہی فیصلہ کر لینا کہ کیا ہوا۔ تو گائز اس کے علاوہ جو ہے وہ تیسری بات میں چلتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب ابھی تک جو ہے وہ جیل میں ہے، اور جیل میں جو ہے کافی جو ہے ان کے ساتھ بھی سیاسی گیمی جو ہے چل رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ ایک نیا چیئرمین اپنا لگا دیا ہے عمران خان کے فیصلے سے،
اب وہ چیئرمین جو ہے وہ دیکھیں وہ کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں. پاکستان تحریک انصاف تو ویسے اب نشان تو ان کا بچ گیا، کیونکہ نشان سننے میں آیا ختم ہونے والا تھا، بلے کا نشان. لیکن اب وہ پاکستان تحریک انصاف بھی جو ہے وہ اس الیکشن میں حصہ لے گی، لیکن چیئرمین جو ہے عمران خان کی جگہ پہ دوسرا چیئرمین موجود ہوگا. دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف چیئرمین جو ہے وہ الیکشن میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اول تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ وفاقی سطح پہ جو ہے، بڑی سطح پہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے پورے پاکستان کے اندر. کیونکہ میاں محمد نواز شریف عنقریب 3 جلسے کراچی کے اندر بھی کریں گے، اور کیونکہ انہوں نے اعلان کیا تھا. اس کے علاوہ ان کے جو ممبران ہیں نہال ہاشمی وہ بھی کافی سرگرم نظر آ رہے ہیں. مسلم لیگ نون جو ہے کافی جو ہے وہ ابھی جلسہ جب لاہور میں کیا وہ بھی کافی بہت بڑا جلسہ اور جو ہے کامیاب جلسہ کیا تھا. اس کے علاوہ باقی جلسہ کرنے کے بھی ارادے مسلم لیگ نون کرتی ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون اور میاں محمد نواز شریف نے پورا ارادہ کیا ہے کہ اس بار وہ جو ہے پاکستان کے جو ہے وزیر اعظم بنیں گے. تو گائز دیکھتے ہیں آگے چل کے ہوتا ہے کیا ہے، اونٹ جو ہے کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں. آپ بھی یہیں ہیں، ہم بھی یہیں ہیں. اس کے ساتھ ہی اگر میرا ولاگ آپ کو اچھا لگے تو لائک کریں، شیئر کریں. اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان عبدالستار کو اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.